یہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیا شان، کیا کمالات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بکریوں کا چراوا حضرت امام جعفر کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حضور دی آلو مینوں فقر چاہیے، حضور دی آلو مینوں فقر چاہیے، مینوں فقیری دو، میں درویش بننا چاہنا۔ تے نال ایک گل کردا ہے، کہندا جلدی دے آ جے، میں جانور چھڈ کے آیا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہے، مینوں جلدی دے آ جے، میں جانور چھڈ کے آیا۔ آپ مسکرا کے فرماندے نے یار فقر ایڈا سستا تے نہیں، یہ فقر جو لوگ فقیری کو جانتے ہیں، ایک ذات فقیر ہوتی ہے، وہ نہیں، یہ فقیر اور درجہ ہے فقیری کا۔ یہ فقیر اس کو کہتے ہیں جو اپنی انا کو مار دے، اپنے نفس کے ساتھ جھگڑا کرے۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جا رہے تھے بازار میں، لوگ بڑیاں سلامہ کرتے سن حضرت باجدید بستامی نے، کھڑے ہو کر پیر اور آگے السلام علیکم، کوئی اگے سلام، کوئی پیچھے سلام۔ آپ کا دل جڑا ہے اندر مچلنا شروع ہو گیا، کیا لگا باجدید بڑا بڑا پیر ہو گیا ہے، دنیا اٹھ اٹھ کے دکانہ تو سلامہ کر دی۔ آپ فرماتے ہیں نفس دا بھی تے کوئی حل کرنا ہے۔ رمضان شریف سی گزرتے پے سن، گزردیا نا کھجوراں دی ریڑیاں لگیاں سن، حضرت باجدید بستامی نے کھجور لئی تے اپنے منہ دے اندر رکھ لی، لوگ ویکھ رہے سن، انہوں نے آخیا چھٹو جی یہ کیڑا پیر ہے جس روزہ ہی نہیں رکھیا، آپ نے اندر نہیں لگائے، یہ دنیا وفا نہیں کرتی، یاد رکھو، یہ تو عارضی ہے، یہ تو منہ پہ کہتے ہو واجب بات، کیا بات ہے، ذرا ادھر کو کہتے ہیں چھوڑ اس کی بھی کوئی بات ہے۔ ارے نہیں، اگر تیرا تعلق کملی والے سے ہوا، جب تیرا جنازہ بھی جا رہا ہوگا تیرا جنازہ بتائے گا، ارے یہ کسی عام کا جنازہ نہیں جا رہا، یہ محمد عربی کا جنازہ جا رہا ہے، ارے تیرے جنازے کی لوگ بتائیں گے، ارے ادھر قبر میں جائے گا، ادھر حضور آ جائیں گے، نکیر عین پوچھیں گے، جنہوں نے حضور سے لگائی ہوتی ہے نا، وہ نکیر عین سے بھی جو سوال کرتے ہیں، کہتے کہاں سے آئے ہو، کہتا ہے ارشو سے آئے ہو، کہتے تینوں ایڈی دور آندے رب نہیں بھولیا، میں نے 2 ووٹاں دے رب بھول گیا۔ ہاں انہوں نے حضور سے محبت کی ہوتی ہے۔ باجدید بستامی فرماتے ہیں جب میں نے کھجور منہ کے اندر رکھی نا، لوگ کہنا شروع ہو گئے چھٹو جی یہ بھی کوئی پیر ہے، اور جس روزہ ہی نہیں رکھیا۔ آپ فرماتے پھر میں نفس نے پوچھا سنا میں تو بڑا مچلنا سا کہ تیری بڑی واہ واہ ہے، سنا نہ ذرا ان کی بڑی ہے۔ وہ لوگ اپنے نفس کے اوپر چھری چلایا کرتے تھے۔ سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ کوئی تیری تعریف کرے اس پہ خوش نہ ہو، رب کا شکر ادا کر، رب کا شکر ادا کر، کہ کیوں وہ مالک ہوتے ہیں، وہ تو عز من تشاء، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت باجدید بستامی آگے گئے نا تو مرید کہنے لگا حضور ایک ہی کتاب، آپ نے کھجور کاٹ کے باہر سٹ دی تھی، فرمایا میرا روزہ سی، فرمایا حضور لوگوں کے سامنے، آپ نے فرمایا میں اپنے نفس کا علاج کر رہا تھا، اپنے نفس کا۔ حضرت امام جعفر صادق آپ فرماتے رہے اور جنے آپ فقیری ایڈی سستی نہیں ہے، تو آ گیا نا میں جانور بھی جنگل میں چھڑ کے آیا، پھر اگر جلدی فقیری تو وہ میں جانا بھی ہے، لیکن قربان جاوا یا آل مصطفیٰ ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ حضور کی آل ہے۔ فرمائے اتنی جلدی فقر تے نہیں لگتا، اچھا حضور میں لے کے جانا ہے، لینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں، حضور میں لے کے جانا ہے۔ آپ نے ایک ہود بنایا سی بہت بڑا، ہود وچ پانی اکٹھا کرتے سن پھر وضو واسطے لے کے جاتے، لیکن ہے ڈونگا سی۔ آپ نے اپنے مریداں نوں فرمایا کہ چک کے جڑا نا ہود دے وچ سٹو، اینو دسیے کہ صحیح فقیری کتھوں لبڑی ہے۔ جس ویلے اٹھایا نا، میں اپنی گل نہیں کر رہا، آل مصطفیٰ دی گل کر رہا، جس ویلے اٹھایا نا تے اٹھا کے ہود کے اندر سٹیا تے آ کے لوکاں نوں آکھیا مینوں باہر تے کڈو، میرا کی قصور ہے۔ ایک باری لوکاں نوں آواز ماری، 2 باری ماری، 3 باری ماری، پھر چوتھی باری اپنے رب نوں آواز ماری، آقا ربا سونے اینا تے سٹ چڈیا، تو تے کڈ چھڈ۔ آتے جس ویلے اتنی گل آکی نا تے او جنا انج کر کے تیردا ہویا باہر آ گیا۔ حضرت امام جعفر مسکرا کے فرماتے سنا کی بنیا فقیری لمبی ہے کہ نہیں؟ آجے حضور میں 3 دفعہ لوگوں کو پکاریا ہے، میری کسی مدد نہیں کی تھی، لیکن ایک دفعہ میں حل مشکلات کو بلایا، میں اس کو بلایا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہی فقیری ہے، دنیا دا بوا چھڈ دے اپنے رب دے بوئے پہ۔ فرمایا یہی فقیری ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑو، اپنے رب کے بوئے پہ آؤ۔ یہ چوکھٹ ہے جس چوکھٹ سے کبھی بھی خالی نہیں اٹھائے جاتے، لیکن کیا کرے
نماز مشکل لگتی, کیا کریں, وقت نہیں ہے مسجدوں کو آباد کرنے کا, اولاد کس نے پالنی ہے؟ ارے تیری اولاد تو نہیں بھی ہوگا تو یہ پال جائے گی, ارے تو نہیں بھی ہوگا. میں نے دیکھا ہے ہاسپٹلوں کے اندر لوگ, بوڑھے بوڑھے لوگ وہ ہیں جن کی اولادیں بھی جوان ہیں, کام کاج بھی کرتی ہیں. یہ پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی تو وہ ہاسپٹل میں تھا, تو وہاں پہ ایک بوڑھی مائی تھی, تو وہ پیمپر بیچ رہی تھی. یہ پیمپر ہوتے ہیں نا, یہ بیچ رہی تھی, بالکل ضعیف تھی. تو میں نے وہ ترواز پکڑا ہوا تھا, گھر والوں کے لیے چائے لے کر جا رہا. مائی صاحبہ کہنے لگی, مولوی جی, میں کہا جی, کہنی پیمپر لے جاؤ. میرے دل چاہیے, میں کہا گل کوئی ہو رہی. میں بیٹھ گیا, میں کہا ادھر آؤ, کہ یہ وچ کی ہے؟ میں کہا جی چاہ, ادھی ٹھنڈ بڑی ہے, پیاد ہوگی. میں کہا جی روتے دے بعد لے کے جاؤں گے, اسی مولا علی نو مننا گڈی چائے دیتی. ہمارے ہاتھ ایک اور کا بدیو, تھوڑا دماغ دا اس طرح دا مسئلہ سی, ضعیف العمر سی. میں کہا ماں جی یہ بھی پیو, مینوں اے دسو مجبوری کے بھی اینی ٹھنڈ تے آئے کتھوں؟ آندھی پتر ایک گنے تو اگے کوئی پراگ پور والی کوئی پلی ہے, اتھوں میں آئی ہاں, اس پراگ پور پنڈ دسے اتھوں میں آئی. میں کہا کی کر دیو تے تہاڈی اولاد نہیں؟ آندھی 5 پتر نے میرے. ایسی اولاد کو کیا کرنا ہے جو ماں باپ کو سڑکوں پہ رول کر رکھ دے یار؟ اس اولاد کے لیے دیکھتا ہے, دھند بھی نہیں دیکھتا, سردی بھی نہیں دیکھتا, تو کیا کر رہا ہے؟ لیکن میں نے کہا اماں جان وہ کہاں ہے؟ کہنے لگی 2 اسلام آباد ہوتے ہیں, اپنی بیویوں کو لے کر چلے گئے, 2 سمڑیال میں ہوتے ہیں, ایک گاؤں میں ہی رہتا ہے, لیکن جو گاؤں میں رہتا ہے نا اس کی بیوی مجھے گھر نہیں رکھتی. میں نے ایک کمرہ رکھا ہوا ہے, میں یہ سیل کر کے نا شام کو روٹی لے جاتی ہوں, تو دور کی پولی وہ رکھ دیتی ہوں, صبح بھی وہ کھا لیتی ہوں, شام بھی وہ کھا لیتی ہوں. میں نے اس کا بڑا ترلا ڈالا. میں نے کہا ماں میرے پاس آ جا, میری پہلے بھی ایک ماں 2 ماہیں ہو جائے گی. کہنے لگی بیٹا میں ان ہاتھوں کا اگر میں ہوتی تو مجھے میرے گاؤں میں لوگ کہتے ہیں میں ہمارے پاس رہوں, لیکن جب تک میرے رب نے مجھے یہ آنگس, میرے رب نے مجھے یہ صحت دی ہے نا, میں انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے ہی کما کرتا ہوں. کہتی ہے اگر میں نے 5 بچوں کی پرورش کر لی ہے تو میں خود کو بھی پال سکتی ہوں. یار ایک بچوں کے لیے ہم کرتے ہیں, نہیں, یہ بچے کبھی بھی وفا نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ وفا کریں گے بھی, لیکن اگر ہم نے ان کو دین سکھایا ہوگا, دین سکھایا ہوگا. قاری صاحب کے پاس پھٹے پہ بیٹھا ہوگا, قاری صاحب بتائیں گے اے گھر جا کر ماں کے آگے اونچا نہ بولنا. یہ جو ہمارے بچوں کی 2-2, 3-3 ہزار فیسیں ہیں اسکولوں میں, یہ نہیں بتائیں گے, یہ صرف یہی بتائیں گے لنچ کس کو کہتے ہیں, ڈنر کس کو کہتے ہیں, یہ ABC بتائیں گے. لیکن ہمارے بچوں کو اگر ماں باپ کا ادب دکھائے گا تو وہ حضور کے دین کا نوکر دکھائے گا. میں نے عرض کیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز, یہ ان کی جو والدہ تھی, ان کو ثانی عمر بھی کہا جاتا تھا. میں نے عرض کیا ان کی جو والدہ تھی وہ حضرت عمر پاک کی پوتی تھی. اب یہ بادشاہ کیسے بنے؟ یہ پیدا مدینے میں ہوئے ہیں. سبحان اللہ, یہ پیدا مدینے میں ہوئے ہیں. فرماتے ہیں میں مدینے میں پیدا ہوا اور میں نے حدیث کا سبق بھی مدینے کی جامعہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھا. آپ مدینے میں پیدا ہوئے, پھر آپ وہاں سے یہاں تشریف لے کر آئے یمن کے اندر, شام کے اندر. آپ فرماتے ہیں جہاں پہ میں ادھر زندگی گزار رہا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وقار یہ دیکھیں, اتنی تیز خوشبو لگاتے تھے نا, جس گلی سے گزرتے تھے نا, یہ بادشاہی سے پہلے کا دور ہے, جس گلی سے گزرتے تھے نا لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز گزر رہا ہے. فرماتے ہیں اتنا, پھر اس وقت سلیمان بادشاہ تھا, یہ آپ کے تایا کا بیٹا تھا. وہ جب بادشاہ تھا وہ دنیا سے جانے لگا, اس نے نصیحت لکھ دی کہ میرے جانے کے بعد میرا بیٹا میری سلطنت پہ نہیں بیٹھے گا, میرے جانے کے بعد میرا بھائی عمر بن عبدالعزیز بیٹھے گا. اب وہ چلے گئے, مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, لوگوں کو بتایا گیا کہ انہوں نے ایک خط لکھا ہے کہ کون بیٹھے گا, بچے بھی تھے. اب پڑھا گیا, جب پتا چلا کہ عمر بن عبدالعزیز کو بٹھایا گیا ہے, آپ نے فرمایا یہ ان کا لکھا ہوا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں, میری یہ خواہش نہیں ہے کہ مجھے بادشاہ بنایا جائے. آج تو کہتے ہیں الیکشن آ گئے تھے, گلیاں سے لوگ پہ جبھے مارتے ہیں, آؤ جی السلام علیکم. یہ حیران کن باتیں ہوتی ہے کہ مسجد سے کبھی ایسا ہوتا ہے, آج کل دوسرے دن یہ ہو رہا ہے کہ مسجد سے نکلے السلام علیکم سوئی صاحب کی حال ہے, ٹھیک ہو, سانو جان دے ہو, پر ساڈا تعلق ہی کوئی. ہمیں کیا ہے ان چیزوں سے, یہ کرسیاں کیا چیزیں ہیں, ہمیں حضور کے نظام سے غرض ہے, ہمیں حضور کے دین سے غرض ہے. یہ تو 4 دن تجھے سلامیں کریں گے, جانا پھر بعد میں ان کے دفتر جا کر کہنا اور میں وہی ہوں
جب میں نے جانور پکڑا ہوا تھا تو نے مجھے جفا ڈالا تھا. وہ کہے گا بھائی بیٹھ ذرا 10 منٹ بیٹھ, بندے آئے ہیں تیرے بھی سن لینے ہیں. یہ نہیں ہے, یہ کبھی بھی وفا نہیں ہوگی. وفا اگر ہوگی تو حضور سے, اگر وفا ہوگی تو حضور سے ہوگی. حضرت عمر بن عبدالعزیز, میں بتانا چاہتا ہوں بادشاہی کیسی ہوتی ہے. فرمایا مجھے شوق نہیں اس کرسی کا, جسے چاہو اسے بٹھا لو. لوگ کہنے لگے نہیں آپ کو ہی بٹھانا ہے. آپ نے اعلان کیا, فرمایا میرے پاس جتنی جائیداد ہے میں نے ساری کی ساری خزانے کے اندر دے دی. میں نے اپنی مخلوق کو, یہ جتنی میرے اللہ کی مخلوق ہے میں نے ان کو دے دی. اب باہر نکلے تو صاحب سواری تھی. فرمایا اس پہ بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بن عزیز فرماتے ہیں میں نے اس پہ نہیں بیٹھنا, میں جس سواری پہ آؤں میرے لیے وہی بہت ہے. گھر گئے, گھر جا کر بیوی بھی 4 بادشاہوں کی بہن تھی. 4 بادشاہوں کی بہن تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو بیوی تھی. ان کے والد بھی بادشاہ تھے اور 4 بھائی بھی بادشاہ رہے ہیں. آپ نے جا کر کہا بھائی اگر میرے نکاح میں رہنا نا جتنا زیورات ہے سارا دے دوں. کہا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر نہیں دینا پھر تو فارغ ہے, پھر میرا رب جانے تو عمر جانے. فرماتے ہیں تو فارغ ہے. بیوی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تھی. فرمایا سارا کچھ اتارا, فرمایا لے جاؤ. جب سارا کچھ دیا نا آپ نے فرمایا یہ بھی خزانے کے اندر جمع کروایا. فرمایا یہ بھی میرے حضور کی امت کھائے گی. اور اتنی سادگی زندگی کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے گھر میں, آپ پر آواز لگائی بیٹا, آپ کی بیٹی تھی. فرمایا بیٹا پانی لاؤ میرے لیے. اب بیٹی نہیں آئی پانی لے کر. پھر آواز لگائی بیٹا پانی لے کر آؤ, پھر نہیں آئی. تیسری دفعہ آواز لگائی تو آپ کی بیوی پانی لے کر آئی. جب آپ کو پانی دیا نا آپ تراول فرمانے لگے. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا بچے کس لیے ہوتے ہیں, کہاں ہے میری بیٹی ہے؟ آپ نے فرمایا, آپ کی گھر والی نے فرمایا, عرض کیا حضور بس وہ کسی کا. فرمایا نہیں مجھے بتایا جائے کہ وہ کیوں نہیں آئی. آگے سے بیوی نے رونا شروع کر دیا. طرح طرح کی نعمتیں کھانے والوں سنو یہ حضور کا دین کیا مانتا ہے. فرمایا رونا شروع ہو گئی. فرمایا کہاں ہے؟ فرمایا عمر تیری بچی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, یہ وقت کا بادشاہ ہے. فرمایا عمر تیری بچی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, وہ اس قابل نہیں تھے کہ تیرے سامنے پہن کر آتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے چپ کر جا, روتی کیوں ہو, یہ اس میں میرے رب کی ناشکری ہوتی ہے. سجدے میں چلے گئے اور جا کر عرض کیا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بھی فخر عطا فرمایا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بھی فخر عطا فرمایا. یہاں تک بات نہیں ہے میرے بھائیو, ایک وقت یہ بھی تھا نبیوں کے سردار امت کے غمخوار. دروازے پہ دستخط ہوئی. حضرت اماں عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے جا کر کنڈی کو کھولا تو سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا تھی حضور کی بارگاہ میں آئی. آ کر آپ نے جو دوپٹہ جو چادر لی ہوئی تھی نا اس کے پلو میں کچھ باندھا ہوا تھا. اپنے دل پہ بات یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بات سنا. نبیوں کے سردار ہیں, نبیوں کے سردار. پلو کے اندر کچھ باندھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا بیٹا کیا لے کر آئی ہو؟ عرض کیا حضور 3 دن سے بھوکے تھے. یہ وہ ہیں جن کے کھانے جنت سے آتے ہیں. یہ بھی میں ابھی آگے آپ کو روایات سناؤں گا. فرمایا حضور 3 دن سے کھانا نہیں تھا کھایا, تو آج علی کہیں سے جوں لے کر آئے تھے تو میں نے کھانا بنایا تو میں نے سوچا کہ شاید میرے ابا نے بھی کھانا نہ کھایا ہو. آپ نے فرمایا کتنے دنوں سے فاطمہ کھانا نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دنوں سے. فرمایا اللہ کے نبی نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا. یہاں طرح طرح کے فریج کے اندر چیزیں پڑی ہیں ہمارے, لیکن ابھی بھی دین کے اوپر چلنا مشکل ہے. حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضور نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری سیدہ کو بھی فخر عطا فرمایا ہے. تو نے میری سیدہ کو بھی فخر عطا فرمایا ہے. ایک وقت تھا کہ حضرت عثمان غنی یہ وقت کے بادشاہ تھے. حضور کی آل کی بات شروع ہو گئی. یہ وقت کے بادشاہ تھے حضرت عثمان غنی اور اتنے امیر تھے میں کہتا ہوں کوئی امیر ہو تو حضرت عثمان جیسا ہو, کوئی امیر ہو تو حضرت عثمان جیسا ہو. آپ حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کیے یا رسول اللہ دعوت کرتے ہیں آپ کی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تیری دعوت قبول ہے. جب حضور دعوت قبول کرتے تھے نا تو حضور آگے سے یہ ارشاد فرماتے تھے کہ کتنے بندے آئے ہیں, کتنے لوگ آئے. یہ یاد رکھو کہ بن بلائے ایک بندہ بیاہ تے بلایا ہوئے تے بچے نو موٹر سائیکل تے تر کے نہ لے کے جایا.
حدیث مبارکہ ہے، حضور فرمایا جس نے بن بلائے کسی کو روٹی کھادی، اس نے روٹی نہیں کھادی، اس نے وہ گھر میں ڈگیٹی پائی، کیونکہ اس نے تو بلایا ہی نہیں تھا، اس نے بلایا ہی نہیں تھا۔ دعوت یہ ہوتی ہے پوچھ لیا جائے، یہ نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو جوڑوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ بھائی تھوڑی دعوت کرنی ہے، کیوں بھی فون کر کے پوچھن کہ بھئی اسی دوڑا بھی آنا ہے کہ اماں ابے بھی آنا ہے۔ اکثر یہ نہیں ہوتا نا کہ سورے آن ہوئے تے منڈا کڑی، بندے دے سورے آن ہوئے نا تے منڈا کڑی، تے جے بندے دے ادھر ادھر ہوئے تو بوٹی دے پیکیاں ہوئے تے منڈا کڑی، تے جے بندے آن ہوئے تے پھر سارے کیوں ادھر نہیں سارے جا سکتے، وہ کیوں نہیں سب کو بلاتے؟ کیونکہ آج میں یہ رشتے جو کرواتے ہیں ان کے پاس اکثر بیٹھا رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں آبا جی اتنی لوگاں دی عقل مر گئی ہے، لوگ کہتے ہیں کڑی بیاہ نہیں ہوتے جتے ساس نہ ہوئے۔ کتنے لوگ نے گھر وچ وہ سا رشتہ کرنا، کتنے لوگ ہیں؟ ارے اسے بھی پوچھا جائے اس کا ماں باپ کہاں ہے، پوچھا جائے اس کا ماں باپ کہاں ہے؟ حضرت عثمان غنی کہہ دے سبحان اللہ، کہیں بات دور نہ نکل جائے۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں حضور جتنے مرضی آ جائیں، حضور جتنے آپ کا دل کرے اتنے لوگ آ جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا تمام صحابہ کو، حضور نے فرمایا سارے تیار ہو جاؤ۔ عثمان نے گھر دعوت دی، یہ دین سنا رہے ہیں میاں صاحب دا شعر نہیں کہو سبحان اللہ، سب نے دعوت کی تھی۔ ہن حضور دعوت واسطے جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے جا رہے، حضور جتنے قدم رکھتے رہے نا اتنے قدم حضرت عثمان غنی گنتے، انگلا دیتے، اتنے قدم حضور میرے گھر جا رہے ہیں، اتنے قدم جا رہے ہیں، اتنے جا رہے ہیں، جیسے لے ہوتے گئے اچھا کھانا کھلایا، جتنے قدم گنے انہیں غلام آزاد کی۔ حضرت علی بھی نال سن، حضرت علی فرماتے ہیں سارا مہاجرہ ویدیا گیا کہ حضور، حضرت علی فرماتے ہیں ایسا دعوت تھا دی واپس آئے، سیدہ کائنات فرماتے ہیں حضرت علی آگے چارپائی دینا خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ بندہ سوچتا ہے نا مالک اتنا عطا فرما میں بھی سونے نو بلاؤں، لیکن علی تو وقت کے بادشاہ ہیں، علی تو آج بھی بادشاہ ہے، قیامت کے دن بھی بادشاہ ہے، علی علی ہے۔ فرمایا حضرت سیدہ کائنات عرض کرتی ہیں سر کے تاج کیوں خاموش لیتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں سیدہ میں نے آج عثمان کے گھر میں دعوت کھائی ہے۔ تو عثمان نے حضور نے جتنے قدم حضور چل کر حضرت عثمان کے گھر گئے نا، عثمان نے اتنے غلام آزاد کیے، اتنا اچھا کھانا، اتنا ذائقوں والا کھانا کھلایا۔ حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں آپ کا بھی دل چاہتا ہے حضور کی دعوت کرے، آپ کا بھی دل چاہتا ہے حضور کی دعوت کرے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میرا دل چاہتا ہے۔ فرمایا جاؤ پھر حضور کو دعوت دے دو، ہمارے گھر بھی حضور کی دعوت ہو۔ اب کیا ہوا؟ حضرت علی پاک گئے، جا کر عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی دعوت قبول ہے۔ آپ نے وہی لفظ آپ نے فرمایا علی کتنے بندے آئے گے؟ علی کتنے لوگ آئے؟ آپ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ جتنے آپ کا دل چاہے، حضور جتنے آپ کا دل چاہے۔ اب بیٹیوں کے گھروں کے حالات باپ تو جانتے ہیں کہ میری بیٹی کے گھر کا حالات کیا ہے، یہ حضور بھی سرور کائنات ہے، نبیوں کے تاجدار ہیں، اور بیٹی جو ہے یہ بھی امت کی غمخوار ہے۔ حضرت حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور نے دعوت کو قبول کیا۔ اب ادھر سے حضور نکلے، ادھر سے سیدہ کائنات نے مصلی کو بچھا لیا، سیدہ کائنات نے مصلی کو بچھا لیا، ذکر کرنا شروع کر دیا، اور آسمانوں کی طرف اپنے چہرہ انور کو اٹھایا اور عرض کیا باری تعالیٰ تجھے پتا ہے کون آ رہا ہے، وہ بھی تیرا محبوب آ رہا ہے، تو مجھے بھی جانتا ہے میں کون ہوں، لیکن ہمارے گھر میں اتنے کھانے نہیں ہیں جتنے عثمان نے دیے۔ غیب سے آواز آئی سیدہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے، کھانے جنت سے آئیں گے، کھانے جنت سے آئیں گے۔ اب کیا ہوا؟ حضور تشریف فرما ہوئے، کھانے آئے، کھانے رکھے گئے، کھائے گئے۔ جب کھا لیے تو حضور نے بعد میں پوچھا صحابہ پتہ ہے یہ کھانے کہاں سے آئے ہیں؟ اسی طرح جس طرح حضرت عثمان نے گنے تھے نا، اسی طرح حضرت علی نے بھی قدم گنے تھے، گنتے گنتے گھر آئے، آ کر سیدہ کو چھپکے سے بتایا کہ حضور اتنے قدم گن کر ہمارے گھر آئے ہیں، اتنے قدم چل کر ہمارے گھر آئے ہیں۔ سیدہ کائنات فرماتی ہے میں نے دعا کی، میں نے کہا باری تعالیٰ عثمان نے تو غلام آزاد کیے، اب کیا ہونا چاہیے؟ اب حضور اعلان کرنے لگے ہیں۔ حضور نے فرمایا غلاموں یہ کھانے پتہ ہے کہاں سے آئے؟ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان جائے، اللہ جانتا ہے جہاں اللہ کا محبوب جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سنو یہ کھانے جنت سے آئے، اور یاد رکھو عثمان نے میرے قدم گنے تھے، اور قدم کے برابر اس نے غلاموں کو آزاد کیا تھا، اور میرے علی نے بھی میرے قدم گینے ہیں، جتنے قدم چل کر میں اپنی بیٹی کے گھر آیا ہوں، میرے رب نے دوستیوں کو اتنوں کو جنت عطا فرما دی ہے،
یہ حضور کے گھر والوں کا حالات. حضرت عمر بن عبد العزیز, کیا جو سبحان اللہ, یہ بچپن میں ہے, بچپن میں فرماتے ہیں نماز ظہر کا وقت ہوا. بچوں کی تربیت بچپن میں ہوتی ہے. فرماتے ہیں نماز ظہر کا وقت ہوا, حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا, نہا کر باہر نکلا. فرماتے ہیں آئینے کے سامنے کھڑا تھا, اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا. فرماتے ہیں بالوں کو سنوارتے سنوارتے وقت گزر گیا. فرماتے ہیں نماز ظہر کا وقت گزر گیا. فرماتے ہیں بال سوارے, میں مسجد میں گیا. فرماتے ہیں اسی مسجد, کون سی مسجد؟ مسجد نبوی. فرماتے ہیں وہاں پہ میں پہنچا. فرماتے ہیں جو حدیث پڑھایا کرتے تھے نا, ان کا نام تھا ابو صالح. فرماتے ہیں انہوں نے میری طرف دیکھا, انہوں نے نماز سے فارغ ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا عمر جی استاد جی, فرمایا نماز ظہر. جھوٹ تو یہ بولتے نہیں تھے, یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. فرماتے ہیں نماز ظہر, حضور آئینے کے سامنے کھڑا تھا, بالوں کو سنوار رہا تھا, بس اسی میں دل لگ گیا, نماز ظہر چلی گئی. فرمایا ایک کاپی اور پینسل لائی گئے. حضرت عمر بن عبد العزیز کے جو والد تھے نا, وہ کہیں تجارت کے لیے گئے تھے. آپ نے خط لکھا. فرمایا آپ کے بیٹے نے نماز ظہر چھوڑی نہیں, صرف جماعت چھوڑی ہے. نماز نہیں چھوڑی, صرف جماعت چھوڑی ہے. لکھا کہ آپ کے بیٹے نے جماعت با جماعت نماز نہیں ادا کی. اب آپ مجھے بتا دیں اس کی سزا کیا ہے, کیا اس کو سزا دینی ہے؟ اگر میرے اوپر چھوڑ دیا تو میں سزا دے دیتا. اب خط آپ کے والد صاحب کے پاس پہنچا, انہوں نے سین کر دیا. فرمایا آپ ان کے استاد ہیں, آپ میرے نبی کی حدیث پڑھاتے ہیں, جو آپ کا دل چاہے وہ عمر کو سزا دو. حضرت عمر بن عبد العزیز پھر اتنے دنوں کے بعد مسجد میں آئے. آپ نے وہ خط کی واپسی دیکھی. آپ نے فرمایا اس کی ٹینڈ کرا دی جائے. فرمایا ان بالوں کے ذریعے یہ نماز کو چھوڑا تھا, جس چیز نے نماز کو ترک کروایا تھا ان کو جڑوں سے کاٹ دیا جائے. فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز, فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میں نے بال نہیں رکھی. فرمایا ان بالوں کے ذریعے میں نے با جماعت نماز چھوڑی. آج دیکھیں نا ہم کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں. پھر ان چیزوں کی طرف دیکھو کہ وہ ہمیں نفع بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. میں عرض کر رہا تھا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا جو سبحان اللہ, آپ فرماتے ہیں مجھے 4 چیزیں پسند ہیں. ایک کون سی؟ فرماتے ہیں ایک, مجھے اپنے اوپر یہ فخر ہے کہ میں نے ساری زندگی بت پرستی نہیں کی. فرماتے ہیں دوسری بات یہ کہ میں نے ساری زندگی شراب نہیں پی. فرماتے ہیں شراب وہ چیز ہے جو عقل کو ختم کر دیتی ہے. فرماتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا. حضرت امام جعفر صادق حضور کی یاد ہے. فرماتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ میری آنکھ نے کبھی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں. فرماتے ہیں کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا. فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو ساری زندگی جھکا کر رکھا ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا, میرا مالک اس سے آہستہ آہستہ اپنا رزق بھی چھین لیتا, اپنا رزق دیا ہوا بھی چھین لیتا. اور فرماتے ہیں اس کا محافظہ کمزور ہو جاتا ہے جو اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا. آج تو بندہ لوگوں نے اپنی بیٹی کو پیچھے بٹھایا ہوتا ہے چھوڑنے کے لیے, اور اپنی آنکھ کسی اور کی طرف ہوتی ہے. خدا را دیکھو کہ تو کہاں جا رہا ہے اپنی بیٹی کو چھوڑ دے, اور لوگوں کی بیٹیوں کی طرف دیکھتی ہو. حضور نے فرما دیا, دے دیا ہے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے, وہ کسی کی بھی بیٹی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز آپ فرماتے ہیں میں جب بادشاہ تھا نا تو یمن میں ایک عورت رہتی تھی, اس کا گھر والا دنیا سے چلا گیا. وہ نکلی, اس کو پتا چلا کہ عمر بن عبد العزیز بڑے سخی لوگ ہیں. فرماتے ہیں میں ان کے پاس آئی, آ کر دروازے پہ دستک دی. فرماتے ہیں چٹائی کا دروازہ تھا, چٹائی لٹکی ہوئی تھی, پھٹی ہوئی تھی. فرماتے ہیں اندر سے ایک عورت آئی, میں نے اسے پوچھا بادشاہ کو ملنا ہے. کس کو؟ بادشاہ کو ملنا ہے. یہ بادشاہ کا گھر ہے. اگر وہ چاہتے نا, جب آپ کی وصال ہونے لگا تھا آپ نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا, فرمایا مجھے معاف کر دو, میں نے آپ کے لیے دنیا کو اکٹھا نہیں کیا. فرمایا میں نے آپ کے لیے حضور کے دین کو اکٹھا کیا, میں نے آپ کے لیے حضور کی سنتوں کو زندہ کیا ہے. وہ اس نے کہا کہ بادشاہ کہاں ہے؟ کہا بادشاہ تو بھائی گئے ہیں. فرمایا بیٹھ جاؤ, آ جاتے ہیں تو مل لینا. فرماتے ہیں وہ عورت ایک گھر کے ایک کونے میں برتن صاف کر رہی تھی مٹی کے ساتھ. وہ مٹی لگاتی اور رکھ دیتی, مٹی لگاتی اور رکھ دیتی. کہتے ادھر اتنے میں ایک نوجوان آیا. اس نے آ کر کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہتی ہے میں نے اتنی دیر سے برتنوں کو مٹی لگائی ہے تو کنویں سے پانی نکالو, اس کو صاف کرنا ہے. وہ آنے والی یمن سے آنے والی عورت کہنے لگی یہ بادشاہ نے کوئی ڈاکٹر رکھے ہیں,
گھر کی رہوالی کے لیے یہ کام کاج کر رہے ہیں. کہتے پانی نکالا, برتنوں کو صاف کیا. جب صاف کیا نا تو حضرت عمر فرماتے بھئی اب روٹی لاؤ. فرماتے رات والی روٹی لے کر آئے, رات والی روٹی ساتھ میں تھوڑی سی چٹنی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کھائی. یہ بادشاہ ہوئے کرتے تھے مسلمانوں کے, یہ بادشاہ مسلمانوں کے. فرماتے کیا ہوا, اب روٹی کھائی. اب کھانے کے بعد بیوی آئی اس عورت کے پاس, کہنے لگی آ جاؤ وقت کے بادشاہ آ گئے مل لو. وہ آنے والی عورت حیران ہوگی یہ بادشاہ ہے. آ کر بیٹھی, کہنے لگی میں تو یہ سوچ رہی تھی یہ بادشاہ نے کوئی نوکر رکھا ہے. آپ نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑ, تو میرے نبی کی امت ہے, بتا کیا لینے آئی. عرض کیا حضور میری 5 بیٹی ہیں, میرے گھر والا دنیا سے چلا گیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے کوئی وظیفہ لگ جائے, ان کے لیے کوئی وظیفہ مجھے مل جائے. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے. آپ نے کاپی پینسل پکڑی, صفحہ پکڑا, اس پہ لکھا ایک بیٹی کا. وہ آنے والی عورت سوچ رہی تھی کہ یہ 500 دینار بھی دے دے تو میری 5 بیٹیوں کے لیے بہت ہے, لیکن یہ سخیوں کا گھرانہ. آپ نے لکھا, آپ نے فرمایا تیری ایک بیٹی کے لیے 1000 دینار. کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے. آپ فرمایا دوسری بیٹی کے لیے 1000 دینار. کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے. فرمایا تیسری بیٹی کے لیے 1000 دینار. فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے. اب چوتھی بیٹی کے لیے لکھا, فرمایا 1000 تیری چوتھی بیٹی کے لیے. آگے سے کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز تیرا بھی شکر ہے. آپ نے ادھر سے پینسل کو رکھ دیا. فرمایا بس. فرمایا کیا ہوا. فرمایا یہ چاروں کے لیے جو لکھ دیا نا یہ 5 کو بھی دے دینا. کہا حضور کیا ہوا سب کے لیے 1000. فرمایا پہلے تو میرے رب کا شکر کر رہی تھی. عمر بن عبدالعزیز کا دل خوش ہو رہا تھا, اس کا نفس خوش ہو رہا تھا, لیکن اب تو نے میری تعریف کی ہے. اگر میں نے اپنی تعریف پہ 1 دینار بھی لکھ دیا تو بتا قبر میں اپنے رب کو کیسے حساب دوں, بتا قبر میں اپنے رب کو کیسے حساب دوں. دوستان گرامی قدر, ہم نے اپنے لیے نہیں, ہم نے اپنے رب اور مدینے والی سرکار کے لیے کام کرنے ہیں. پھر ہم جب ان کے لیے کام کریں گے جس طرف نگاہیں اٹھائی جائیں گی. میں نے عرض کیا نا کہ شراب یہ اتنی بڑی منوست ہے کہ یہ گھروں سے بچوں کو اتنا خراب کر دیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ بچے کس قدر. حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے اپنی سلطنت پہ, ایک لوہار آیا. لوہار آگے کہنے لگا بابیو بڑیاں پھوکا شکا مار دیو, جنگلہ کی بھی پھوکا چل دیا نے کہ نہیں. جس کے ساتھ مذاق ہو وہ آگے کہنے لگا بابا جی بڑے پھوکے مار دیو, تہاڈیاں پھوکا ایتھے چل دیا نے بغداد دے اندر کے جنگل میں بھی چل دیا نے. آپ نے مسکرا کے فرمایا محمد فقیرہ کی ہر جگہ چلتی ہے, حضور کے فقیروں کی ہر جگہ چلتی ہے. کہنے لگا میں جڑا جنگل میں جانا آتے اتنے شرابی نے تے میں اس ویلے لکڑیاں کٹدا ہوں تو شراب پیندے نے کسے دے بچے ہیں. یاد رکھو اگر کسی کے بچوں کی اصلاح کرو گے نا اللہ تیرے بچوں کو نیک بنا دے. دیکھا کرو گے اگر کسی کا بچہ کسی ایسی لینڈ پہ جا رہا ہے اس کو ہٹاؤ, اس کو حضور کے دین کی طرف لاؤ. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ادھر بھی میری نگاہ چلتی ہے. وہ کہنے لگا وہ 3 لوگ شراب پیتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. آپ نے گھوڑے کو نکالا. آپ نے فرمایا ابھی بھی وہ ادھر ہی ہوں گے. اس نے کہا ادھر ہی ہوں گے. آپ نے گھوڑے کو نکال کر وہاں گئے, جا کر ان شرابیوں کے پاس بیٹھے. کیا وہ انہوں نے سوچا کوئی پکڑنے والا آ گیا. آپ نے فرمایا ٹھہرو ادھر ہی رک جاؤ. جب رکے نا تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو. کہا کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے تم شراب پیتے. کہنے لگے ہاں. فرمایا میں بھی شراب پیتا ہوں, مجھے بھی ساتھ بٹھا لو. دیکھو حضرت جنید بغدادی نے کیا, یہ وہ والی شراب نہیں, یہ وہ والی ہے مدینے سے منگائی جاتی ہے, آنکھوں سے پلائی جاتی ہے, یہ وہ والی شراب ہے, یہ دنیا کی منوست نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں بھی شراب پلاتا ہوں تو پیتا بھی ہوں. فرمایا اچھا. فرمایا پھر تو بات ہی بن گئی. فرمایا لیکن حضور بات یہ ہے کہ آج محفل نہیں جمے گی. فرمایا کیوں. فرمایا آج تو ختم ہو گئی, اب کل محفل جمے گی. آپ نے فرمایا اگر آپ کہیں تو آج ہی منگوا لیتے ہیں, مدینے سے منگائی جاتی ہے, آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. فرمایا اگر آج ہی منگا لیں تو پھر نہیں ٹھیک. تو اس سے بڑھ کر کون سی بات ہے محفل کو سجائیں. فرمایا ایسے نہیں, یہ شراب پینے کے لیے نا جو میرے پاس ہے پہلے وضو کرنا پڑے گا. میں عرض کرتا رہتا ہوں با وضو ریا کرو, انشاءاللہ ستے ہی خیرانے ہر ویلے وضو چ ریا کرو. پھر جدو وضو چ ہوواں گے نہ جھوٹ بولاں گے, نہ قسم چکاں گے, نہ بد نگاہی کراں گے, کسی ایسی طرف نہ ویکھاں گے جدو ادھر نہ ویکھاں گے مدینے والا ساڈے وال ویکھے گا, پھر بات بن جائے گی. آپ نے فرمایا پہلے وضو کرنا پڑے گا. کیا حضور ٹھیک ہے. وضو کیتا گیا. وضو کرنے تو بعد آپ فرمایا صفا ذرا سیدھیاں کرو. آپ پیچھے صفے بنائی. آپ نے نفل جو ہے وہ
کھڑے ہو گئے نفلوں کے لیے، آپ سجدے میں گئے. اب سجدے میں جا کر آپ نے اپنے باری تعالیٰ سے عرض کیا، باری تعالیٰ میں جنید بغدادی ہوں، باری تعالیٰ میں تیرے محمد کا فقیر ہوں، باری تعالیٰ میں محمد کا فقیر ہوں، میری یہ التجا ہے. یہ شراب پیتے تھے، یہاں تک لانا میرا کام ہے، ان کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. یہاں تک لانا میرا کام ہے، ان کی بات بنانا تیرا کام ہے. فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی جب سجدے سے سر اٹھایا نا، جب رکھا تھا وہ شرابی تھے، جب اٹھایا وہ اللہ کے ولی بن گئے. صحبت کو اچھا رکھو، صحبت کو اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا. جب وہ نماز کے لیے جائیں گے آپ کو بھی بلائیں گے. آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں. یہ نہیں کہ آج ہی جا کر اپنے گھر میں اسی طرح دین آ جائے گا، آج ہی ساری پابندی نہیں. صبح بچوں کو شام کو بیٹھ کر کہو پتر آج اساں 10 بجے سو جانا ہے تے سویرے جڑا نا تو بھی مسیتے جانا تے میں بھی جانا ہے. پھر اس کو ظہر کے لیے لاؤ ایک دن، پھر اس کو عصر کے لیے لاؤ، پھر مغرب کے لیے لاؤ، پھر عشاء کے لیے لاؤ. پھر تو قبر میں جائے گا، وہ محمد عربی کا دین لے کر تیری قبر کے اوپر آئے گا. پھر وہ یاسین کی تلاوت کرے گا، وہ بتائے گا کہ میرے ابا نے مجھے نماز سکھائی ہے. پھر وہ تحیات میں بیٹھ کر پڑھے گا ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش، اور یا اللہ میرے ماں باپ کو بھی بخش. ہم نے دین کو سینے سے لگانا ہے یار. دین ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، اور میں محمد عربی کا دین آ جاؤ اور میری طرف آ جاؤ. لیکن نہیں، موبائلوں کو چھوڑو، یہ کوئی وفاقی چیز ہے نہیں ہے، یہ تو آنکھوں کو پلیت کرنے والی چیز ہے. اگر آنکھوں کو پاک کرنے والی چیز ہے تو وہ قرآن ہے، وہ حضور کا فرمان ہے، وہ درود پاک ہے. یاد رکھو، نمازیں پڑھو. انشاءاللہ آتا جمعۃ المبارک معراج شریف آ رہا ہے، انشاءاللہ حضور کی معراج پڑھیں گے اور حضور کی معراج سنیں گے.